اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ حرمت، حرام کیا گیا، علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل اور جس پر پکارا جائے نام لغیر اللہ، اللہ کے سوا بہی اس جس پر، والمنخنقۃ اور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، والموقوذات اور جسے چوٹ لگی ہو، والمتردیات اور جو بلندی سے گرے، والنطیحات اور جسے سینگ لگا ہو، ما اکل سبع اور جس کو کھایا ہو درندوں نے، الا مگر ما ذکیتم جسے تم نے ذبح کیا ہو، وما ذبح علی النصب اور جو ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر، وَإِن تَسْتَقْسِمُوا اور یہ کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو، بالازلام تیروں کے ذریعے سے، ذالکم فسق اور یہ نافرمانی ہے، الیوم آج یئیس الذین کفروا مایوس ہو گئے کافر، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم پس نہ تم ڈرو ان سے، واخشون اور مجھ سے ڈرو، الیوم آج، اکملتو میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممتو اور مکمل کر دی میں نے، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیتو اور پسند کیا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، اسلام کو، دین کی حیثیت سے، فمن اضطر اور جو کوئی مجبور کیا جائے، فی مخمصۃ بھوک سے، غیر متجانف اور نہ وہ مائل ہونے والا ہو، لإثم گناہ کی طرف، فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ آپ کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مردار حرام ہے، اور اسی طرح سے خون اور خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ چیز حرام ہے جس پر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام جو ہے وہ پکارا جائے، اور اسی طرح سے جو گلا گھٹ کر مر جائے، یا چوٹ کھا کر، یا بلندی سے گر کر، یا ٹکر کھا کر جانور مر جائے، یا کسی درندے نے اسے پھاڑ کھایا ہو، تو وہ سب حرام ہیں۔ لیکن اگر اس میں سے کوئی زندہ بچ جاتا ہے اور اس پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر لیا جاتا ہے، تو اس کا گوشت کھانا جو ہے وہ حلال ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بتایا گیا ما ذبح علی النصب اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، اور جو تم قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے 500 کے ذریعے سے حال معلوم کرتے ہو اور اس کے لیے کوئی جانور ذبح کرتے ہو، تو اس کا گوشت کھانا جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ فسق ہے۔ تو خون اور جو مردار ہے وہ کھانا جو ہے، اس کے اثرات جو ہے انسان کے اخلاقیات پر پڑتے ہیں، تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جس سے انسان کا اخلاق بگڑتے ہوں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے جن کے اثرات جو ہیں وہ صحت پر بھی پڑتے ہوں تو ان کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ نافرمانی کے کام ہیں، اور آج اگلا حصہ اس کا بتایا گیا، الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم کہ آج جو ہے تمہارا کافر جو ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، تو ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ تو بتایا گیا کہ دین جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے مستقل طور پر ایک نظام بن چکا ہے، اور اس پوری طاقت اور کے ساتھ وہ نافذ ہو چکا ہے، لہٰذا اب تمہیں کافروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کافر جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں اور تمہارے دین کو اب مٹا نہیں سکتے، اس لیے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے پورا کر دیا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی، ان میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے مکمل کر دیا۔ تو کہا گیا ہے کہ جو اس کے بعد پھر آگے حصہ ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے اضطراری حالت میں ہو اور وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حرام کردہ چیز جو ہے وہ جان بچانے کے لیے کھا لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 ہے یسألونک کا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم کہ ان کے لیے کیا حلال کیا ہے، کل کہہ دیجئے احل لکم حلال کیا ہے تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزیں، وما علمتم اور جنہیں تم نے سدھایا ہے، من الجوار جانوروں میں سے، مکلبین شکاری بنانے کے لیے، تعلمونہن تم سکھاتے ہو انہیں، مما اس میں سے علمکم اللہ جسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، فکلوا پس کھاؤ، مما اس میں سے امسکنا جو انہوں نے پکڑ لیا ہے علیکم تمہارے لیے، وذکروا اسم اور اس پر اللہ، وذکروا اسم اللہ اور تم اس پر اللہ کا ذکر جو ہے وہ نام لے کر اللہ کا ذکر کرو، علیہ اس پر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ حلال کی ہیں، جو طیب ہیں، پاک ہیں، اور طیب جو ہے وہ ہوتی ہیں جو بظاہری طور پر بھی نفیس ہوں اور پاک صاف ہو اور اس میں نفاست اور صفائی کا بھی خیال رکھا گیا ہو، اس کو جو ہے وہ حلال قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے کہا گیا ہے کہ جو جانور تم نے سدھائے ہیں تو وہ جانور تمہارے لیے شکار کے طور پر جو ہے تم نے سدھائے ہیں، اور اس کو تم نے وہ کچھ سکھایا جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اس کا نام لے کر ان کو چھوڑتے ہو، تو ان کا شکار کیا ہوا بھی تمہارے لیے حلال ہے کہ وہ تمہارے لیے اس کو روک رکھتے ہیں، اور اس پر اللہ کا نام تم لوگوں نے لیا ہے، تو اللہ وہ تم سب کے لیے حلال ہیں، یعنی کہ وہ جانور جن کو شکار کے لیے سدھایا ہے اور وہ تمہارے لیے شکار کے لیے تم بسم اللہ پڑھ کر ان کو چھوڑ دیتے ہو، اور وہ تمہارے لیے شکار کر کے روک رکھتے ہیں اور اس کو خود نہیں کھاتے، تو اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں جو ہے پیچھے حلال و حرام جو سارے بتا دیے گئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تقویٰ کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کو حرام سمجھتے ہوئے ان سے بچو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا، اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے تم سے حساب لینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔